نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت مبارکہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کے احکامات کو سنو اور اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے برے نتائج سے اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ ایسی قوم کو جو اس کے قوانین اور احکامات کی خلاف ورزی کرنے والی ہو، ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کرنے والی ہو، اس کے لیے کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہوتا. واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یہاں سے اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن تمام انبیاء اور رسل سے اس حوالے سے سوال کرے گا، پوچھ کرے گا کہ تمہاری اتباع کس قدر تمہاری امتوں نے کی، تمہاری بات کس قدر تمہاری امتوں نے سنی اور اس پر کتنا عمل کیا. اور اس کے بعد خاص طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن یاد رکھنے کا ہے جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا جب تم نے اپنی امتوں کو میرے احکامات پہنچائے، جنہیں سننے، جنہیں ماننے اور ان پر عمل کرنے کو انہیں حکم دیا گیا تو انہوں نے ان پر کس درجے میں عمل کیا. ماذا اجبتم، یہ تمام رسولوں سے ایک وقت وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جب اللہ کا یہ سوال جب رسولوں سے ہوگا تو اس وقت اللہ کی ہیبت، اس کی عظمت اور اس کی دہشت اس درجے میں ہوگی کہ کسی کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عجیب اللہ کی طرف سے ایک بندوں پر اس کا حق اور اس کا روب قائم ہوگا اور سوال و حساب و کتاب کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوگا تو تمام امتیں اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو براہ راست اپنی دست قدرت سے بنایا ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو. حضرت آدم علیہ السلام بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، آج میرے اندر اس بات کی مجال اور طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ سے کوئی بات کر سکوں، بلکہ مجھے تو نفسی اپنی ذات کا ڈر لگا ہوا ہے. میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ آج مجھ سے میری اس لفظ کے بارے میں سوال نہ کر لے کہ اللہ نے جو مجھے جنت میں ٹھہرایا تھا، حکم دیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، ورنہ تمہارا بھی شمار ظالموں میں سے ہوگا، مجھ سے غلطی ہوگی. فأضلهم الشيطان عنها، مجھے تو آج ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نے اگر مجھ سے اس بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. تم جاؤ نوح علیہ السلام
یہی جواب دیں گے، دیگر انبیاء علیہ السلام۔ یہ ایک وہ وقت ہوگا جب ہر ایک پیغمبر کو اپنی ذات کی فکر لگی ہوگی، پھر اللہ کا جلال کم ہوگا، پھر انبیاء علیہ السلام اپنی امتیوں کی سفارش بھی کریں گے، جو گناہگار کے حق میں اللہ سے قرض و نیاز بھی کریں گے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کل قیامت کے دن جب رسولوں سے بھی اللہ پوچھے گا، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا، ماذا اجبتم، بتاؤ تمہاری بات پر کس قدر تمہاری امتوں نے عمل کیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، پوچھیں گے، جو اللہ نے رسول دنیا میں بھیجے ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم نے جو تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اللہ کے احکامات پہنچائے، ماذا اجبتم، ان پر کیا عمل ہوا۔ تو اس کے جواب میں انبیاء علیہ السلام کیا کہیں گے اس وقت، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سوال کا تعلق ان کے دنیا سے جانے کے بعد سے ہے، کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو بعد میں امتوں نے کیا کام کیے، اس رسول کی اتباع اور پیروی کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے۔ تو وہ انبیاء جواب میں کہیں گے، اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہم تو دنیا میں جب تک رہے ہم ان کو سمجھاتے بجھاتے رہے، ان کی نگرانی کرتے رہے، اور جب تو نے ہمیں اپنے پاس بلا دیا، ہم تو ہی ان کا کفیل تو ہی ان کا نگران تھا، ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں انبیاء علیہ السلام نے جب اپنی امتوں کے سامنے پیغام رکھا تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری زندگی میں تمہاری امتوں نے تمہاری بات کس درجے میں مانی، ماذا اجبتم۔ تو انبیاء آگے سے جواب میں یہ جو کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری علم ہم رکھتے ہیں لیکن اصل تو علام الغیوب تو ہی ہے۔ اب ظاہری طور پر تو بہت سارے لوگوں نے ہماری بات مانی، لیکن ان میں سے کون ایسا تھا جو منافق تھا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، آج وہ اپنے آپ کو مومن شو کر رہا تھا۔ جتنے منافق حضور کے دور میں بھی ایسے تھے جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، تو ان کا حقیقی ایمان کس درجے میں ہے اس کا علم تو ہی رکھتا ہے، ہمیں تو ظاہری بات کا علم ہے۔ لا علم لنا، کہ تیرا علم ہی وسیع ہے، بلند ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا کوئی علم نہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی ذات اور اس کے علام الغیوب ہونے کے مقام و مرتبہ کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دے رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کہ اللہ ہمارا علم کیا ہے، ہم کیا جانتے ہیں، تیرا ہی علم وسیع ہے، تو ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ یہ کس درجے پر ہماری بات پر ایمان رکھنے والے تھے اور ہماری اتباع اور اطاعت کرنے والے تھے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب اور چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، تو ہی علام الغیوب ہے۔ اس طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے خاص طور پر سوال ہوگا، کیونکہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ماننے والے ہمیشہ سے بکثرت رہے اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے دور میں بھی تھے اور پھر بعد میں بھی عیسائیت دنیا میں بہت پھیلی۔ آج بھی دنیا کے اندر عیسائی بہت زیادہ تعداد میں کثرت سے ہیں، لیکن اپنے رسول کی کس درجے اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رسول سے بھی سوال کرے گا، اور ان سے سوال تو ہو گئی، امتیوں سے تو پوچھا ہی جائے گا کہ تم نے کس درجے میں عمل کیا، رسول سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ قال اللہ، وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب اللہ فرمائے گا کل قیامت کے دن، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری جو نعمتیں اور احسانات تم پر تھے اور تمہاری والدہ پر تھے ان کو یاد کرو، میں نے کس درجے میں تم پر مہربانیاں کی، تمہاری والدہ پر مہربانیاں کی۔ تم پر جو مہربانیاں کی ان میں سے ایک مہربانی یہ بھی تھی کہ اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے تمہاری تائید اور نصرت کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس جبرائیل امین کا بھی لقب ہے، ان کو بھی روح القدس کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین تو
تمہاری مدد اور نصرت کے لیے ہر وقت تمہارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ جب بھی دشمن سے کوئی تمہیں ڈر اور خوف ہوتا تو جبرائیل امین تمہاری مدد کرتے تھے اور دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیونکہ ولادت خاص سلوک کے ذریعے سے ہوئی تھی، ان کی جسمانی جو ایک ماں باپ کا تعلق و رشتہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر اللہ نے اپنی روح خاص طور پر ان کے اندر جو بذریعہ فرشتہ منتقل کی تھی، اس وجہ سے ان کے اندر ایک روحانی پاور اور طاقت و قوت بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے ان کو روح القدس کو جو ان میں ڈالی گئی تھی، اس روح کا نام روح القدس ہے۔ وہ مقدس روح ہے جو ان کے اندر اللہ کی فرشتے نے اللہ کے حکم سے ڈالی، اور اس کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کا آگے بھی ذکر کیا کہ بچپن میں بھی اس روح کی طاقت و قوت ایسی تھی کہ وہ انسانیت کو بچپن میں بھی کیا کرتے رہے، وعظ و نصیحت، تعلیم و ہدایت، رہنمائی کرتے رہے۔ تفصیلی بات ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کی والدہ مریم علیہ السلام پر الزام لگایا تو حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ تم نے کوئی جواب نہیں دینا، چپ کر روزہ رکھنا ہے، تم نے اپنے بیٹے کو آگے کر دینا ہے، یہ خود ہی جواب دے گا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی جب ابھی گود میں تھے بہت ہی واضح، فصیح اور عمدہ الفاظ کے اندر اپنی والدہ کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ اور کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور کہتے ہیں ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے قال انی عبد اللہ، اے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما کنت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ان کا بہت ہی عمدہ بات جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، انہوں نے سب سے پہلے تعارف کروایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور مبارک، اور اللہ نے مجھے برکت کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو لوگ میری پیروی کریں گے تو اس برکت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، تمہیں نماز کی تلقین کروں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ما کنت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک کروں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، انسانیت کے لیے مجھے برکت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہیں، ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی ولادت ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں اپنی گود میں لے کر قوم کے پاس آئی۔ اس وقت انہوں نے لوگوں کے سامنے ایسا واز کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ تو یہ اس روح القدس کے اثرات تھے۔ تو فرمایا اے عیسیٰ، دیکھو میرا تم پر یہ بھی انعام و احسان تھا کہ ہم نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے سے، اور آگے اس کو واضح کیا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے بات کرتے تھے مہد میں بھی اور کہل میں بھی۔ مہد وہی بچپن کا زمانہ ہے کہ وہ جب بچہ گود میں ہوتا ہے وہ زمانہ مہد کہلاتا ہے۔ کہلا ہے ادھیڑ عمر، بڑی عمر جو ہوتی ہے، بڑھاپے کی عمر، اس کو کہل کہتے ہیں، اس میں بھی تم لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ یہاں بات کرنے سے مراد مطلق بات کرنا نہیں، بلکہ بات کرنے سے مراد یہاں وعظ و نصیحت، تعلیم و ہدایت کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بھی لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، ابھی جب ماں کی گود میں تھے، اور بڑی عمر میں بھی وہ لوگوں کو مسلسل کیا کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا، پھر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی انسانیت کو کیا کرتے رہیں گے، تعلیم ہدایت دیتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، قرآن مقدس کی اتباع اور پیروی کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہدایت کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بچپن میں بھی لوگوں سے بات کرتے رہے، اور اسی طرح
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ مزید یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں تعلیم دی تھی کتاب کی، قانون کی مکمل ضابطۂ حیات میں نے تمہیں عطا کی، الکتاب مکمل ضابطۂ حیات اس دور کے حوالے سے جتنی تعلیم کی ضرورت تھی، جتنی رہنمائی کی، جتنے قانون کی ضرورت تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بھی دی تھی۔ ہر قانون کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، کوئی بھی حکم ہو اس حکم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کو جاننا۔ مثلا مسلمان جماعت کو حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا، اس نماز کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہے، کیوں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیا حکمت ہے؟ اس حکمت پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، بات چیت کی حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر ایک باقاعدہ بہت جامع کتاب لکھی ہوئی ہے، الفلسفۃ التشریع الاسلامی کے نام سے الحجۃ اللہ البالغہ، حضرت شاہ صاحب کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے شریعت کے تمام مسائل کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ نے یہ علم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس علم کے ماہر تھے ہی، لیکن اس امت پر اللہ کا خصوصی انعام یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے علماء کو بھی یہ حکمت و دانائی عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی اللہ کے احکامات کی حکمتوں کو سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں حکمت عطا کی تھی۔ پھر حکمت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حکمت نظری ہوتی ہے، ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ حکمت نظری وہی علم ہے، اور حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اس علم کے مطابق ایسا عمل کریں، ایسا نظام بنائیں، ایسی ترتیب قائم کریں کہ اس کے بہترین نتائج نکلیں۔ ایسی سیاست کو بھی کہا اصل میں حکمت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک نظم و ضبط، ایک بہترین ڈسپلن، ایک قوم کی ترقی کا ایک بہترین نظام بنایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے جو نظریہ اور فکر ہوتا ہے اس کے مطابق ایک ایسا عمل ہے قوم کے لیے اس کا شاہراہ متعین کی جاتی ہے کہ اس پر چل کر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم نے تمہیں حکمت عطا فرمائی۔ مزید یہ کہ تورات کا علم بھی عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے عالم تو تھے ہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان سے پہلے پیغمبر گزرے جن پر تورات اتری اس کے بھی عالم تھے، اس کا علم بھی ہم نے تمہیں عطا فرمایا، تورات کا اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ مزید یہ کہ دیکھو وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ کہ جب تم مٹی سے كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ایک پرندے کی سی شکل تم بناتے تھے، میرے حکم سے بناتے تھے، اور فَتَنْفُخُ فِيهَا پھر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ نے ان میں روح القدس ڈالی تھی، اس روح کا اتنا اثر اور طاقت اور پاور تھی کہ وہ پرندے کی شکل بنا کر اس میں بھی پھونک مارتے تو اس کے اندر بھی وہ روح منتقل ہو کر حیات اور زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے تھے، اور وہ پرندہ اڑنے لگ پڑتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وہ پرندہ بن کر اڑتا تھا، یہ سب میرے حکم سے تھا۔ اسی طرح وہ دور کیونکہ طبابت کا بہت اونچے درجے کا دور تھا، لوگ بڑے بڑے ماہر طبیب اور حکیم تھے جو لوگوں کا علاج معالجہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ بیماریوں سے وہ بالکل لاچار تھے، ان کا علاج نہیں کر پا سکتے تھے۔ ان میں سے مثلاً مادر ذات کوئی نبینہ ہے، آج تک اس کا علم ہے، آج جو حکمت دانائی اور میڈیکل کو اتنا عروج مل گیا ہے تو مادر ذات نبینے کو بینائی دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، آج تک بھی لوگ اس پر دسترس حاصل نہیں کر سکے۔ اسی طرح کوڑ کی بیماری کا علاج بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر اس کا علم بھی عطا کیا تھا کہ مادر ذات نبینے کو بھی وہ کیا کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور اسی طرح برس اور کوڑ والی بیماری کا بھی تم علاج کر دیتے تھے، یہ سب بِإِذْنِی میری اجازت سے تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی اور بلکہ یہاں تک اس واقعے کو بھی یا اس وقت واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب ایک مرنے والا مر رہا ہوتا تھا تو اس کو موت سے تم نکال کے باہر لاتے تھے، یہ بھی میرے حکم سے تھا۔ کئی لوگ جو موت تک پہنچ چکے ہوتے تھے ان پر موت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کرنے علاج معالجے سے وہ موت سے باہر نکل آتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ
اور یہی زیادہ مضبوط مطلب ہے کہ جیسے سکتہ کی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا سے فارغ ہو گیا چلا گیا، سکتہ میں جیسے روح جسم کے اندر ہی سمٹ جاتی ہے، تمام اعضاء ساکت ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو دفن بھی کر دیا گیا، لیکن وہ زندہ ہوتے تھے۔ بعد میں جب ان میں زندگی کو واپس لوٹی، وہ قبر میں آواز دی یا کچھ شور مچایا، جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو زندہ تھا۔ اس طرح جنازہ لے کر کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگ چل پڑتے تھے، بعد میں جو ہے کسی حکیم معالج نے دیکھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تو کیا ہے، زندہ ہے، اور اس کو دفن کرنے چلے، اس کے اوپر سکتہ کی کیفیت تاری ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے بے شمار واقعات ان کے سامنے لائے گئے اور انہوں نے اس موت کی کیفیت سے اس کو باہر نکال دیا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً موت طاری ہو گئی، مردے کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کا نام پکارتے تھے، اور وہ زندہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا تھا، اور پھر وہ اپنی قبر میں پھر دوبارہ موت کی آغوش میں چلا جاتا۔ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کسی کو زندگی ملی اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اس زندگی کے مطابق ہمیشہ رہو، کیونکہ اللہ کے قانون ہے جس کی جتنی زندگی ہے اسے اتنی گزارنی ہے، اس کے بعد جب اس پر موت آ گئی تو اب یہ زندگی کا سلسلہ نظام ختم، اب بعد الموت کی زندگی کا ایک سلسلہ نظام چل پڑتا ہے۔ اب یہ کہ دوبارہ اس کو زندگی نہیں مل سکتی۔ اس طرح کے بعد چاہے انہیں عجیب و غریب واقعات کھڑنتو بنا رکھے ہیں کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے مرے ہوں کو زندہ کر لیا، ڈوبے ہوں کو ترا دیا، یہ اس طرح کے کھڑنتو واقعات ہیں۔ حقیقی اور مضبوط بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو موت کی کیفیت سے باہر نکالتے تھے جو موت کے منہ میں جانے والے ہوتے تھے، اور آج بھی بہت سارے ایسے ماہر معالج ہوتے ہیں جو اپنی مہارت اور حذاقت کے ذریعے سے مرنے والوں کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کی وہ موت کی کیفیت دور چلی جاتی ہے، کوئی ایسا علاج کرتے ہیں، ابھی ان کی موت کا یقینی وقت نہیں آیا ہوتا۔ باہر صورت دونوں مطلب ہے کہ مردہ تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکالا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی رسالت کی گواہی کی، پھر وہ اپنی قبر میں دوبارہ موت کے آغوش میں چلا گیا۔ یا یہ کہ موت کی حالت ان پر طاری ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، دم سے وہ اس موت کی کیفیت سے باہر نکل آتا۔ اور یہ بھی سب ساتھ فرمایا بِإِذْنِی، میری اجازت سے تھا، میرے حکم سے تھا، کوئی خود تمہارا اپنا کمال نہیں تھا کہ تم اپنی مرضی سے اس طرح کا عمل کر سکتے۔ ہر ایک اس معجزے کے ساتھ اللہ نے یہ لفظ بڑھایا بِإِذْنِی، یہ سب میرے حکم سے تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ بھی باتیں یاد کرو کہ جب بنی اسرائیل نے تمہارے ساتھ زیادتی کرنا چاہی، تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچانے کی جب بھی انہوں نے کوشش کی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی انہوں نے کوشش کی، فرمایا کہ ہم نے تیری حفاظت کی، تجھے روک دیا بنی اسرائیل کے ظلم و زیادتی سے۔ بنی اسرائیل تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس جیتوں بالبینات، جب ان کے پاس اللہ کی واضح تعلیمات لے کر آئے تو انہوں نے تمہیں ستانے کی اور تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنا شروع کر دیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو، یہ جادوگر ہے۔ ہمیشہ سے سچے اور ہادی اور اچھے رہنماؤں کے بارے میں اسی طرح کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جو اس طرح کے واقعات کو ان سے دیکھ رہے ہو، یہ کوئی اللہ کی تائید و نصرت نہیں ہے بلکہ یہ مال جادو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح کے پروپیگنڈے کیے کہ لوگوں نے الذین کفروا منہم، ان بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أُوحِیتُ إِلَى الْحَوَارِيِّینَ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے حواریین کی طرف الہام کیا تھا، اوحیت وہی سے ہے
انتخذی من الجبال، کہ اللہ نے نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا کہ کس طریقے سے تم شہد اکٹھا کرو. تو وہاں اوحا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے وحی انبیاء پر آتی ہے ایسے شہد کی مکھی پر اللہ نے وحی نازل کی، یا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں وحی کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے ان پر وحی نازل کی، حالانکہ وہ نبیہ نہیں تھی. اس وحی سے مراد الہام ہے. تو یہاں بھی الہام کے معنی میں ہوگا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو اصحاب اور حواریین تھے ان پر الہام کیا. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اوحیت، ہم نے جو آپ پر وحی کی تھی اس وحی کے اندر جس وحی کو آپ نے اپنے اصحاب اور حواریین کے سامنے بیان کیا وہ ہماری وحی تھی، لیکن وہ وحی ان حواریین تک پہنچی بواسطہ آپ کی. جیسے ہمارے پاس وحی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، یہ قرآن مقدس اللہ کی وحی ہے، لیکن براہ راست ہم تک نہیں، ہم پر نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے یہ وحی ہمارے پاس ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی وحی ہمارے پاس ہے، ہماری طرف اللہ کی وحی بھیجی گئی ہے. یعنی اللہ کا قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جو اللہ کی وحی تھی، حضور کی وساطت کے ذریعے سے انسانیت تک، امت تک یہ اللہ کی وحی پہنچی ہے. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے حواریین کو، اصحاب کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان آمنوا بی، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور وہ بھی رسولی، اور میرے اس رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. تو ان اصحاب و حواریین نے جواب میں کیا کہا کہ آمنا، اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے رسول پر ایمان لائے، واشهد، اور تو اس بات کا گواہ بن جا کہ بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم تیرے احکامات کے فرما بردار، تیرے احکامات پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں اور کریں گے یقیناً. بأننا مسلمون، یعنی ہم نے تمہارے حواریین اور اصحاب، تمہاری تائید و نصرت کے لیے، تمہارے پیغام کو آگے انسانیت تک منتقل کرنے کے لیے تمہیں عطا کیے. یہ کسی پیغمبر کو اس کی جماعت کا مل جانا، اس پیغمبر کی سب سے بڑی کامیابی دنیا میں ہوتی ہے. آج جو عیسائیت دنیا میں پھیلی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، حواریین کی محنت ہے. ان کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آگے انسانیت تک پہنچایا. یہ الگ بات ہے کہ ایک دور میں وہ عیسائیت صحیح اپنے معنوں میں عمل کرتی رہی، بعد میں انہوں نے اس میں خرافات، تحریفات اور بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دی. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انسانیت تک حضور کے اصحاب اور حواریین نے پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا. حضور کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اس حوالے سے انتھک محنت اور کوشش کی کہ اللہ کا وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، ان اصحاب نے بڑا کردار ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں مسلمان ہیں الحمدللہ، اور حضور کے ماننے والے، اور یہ قیامت تک اس طرح قائم رہیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اصحاب عطا کیے تھے. حواریین جن کو کہا جاتا تھا، ان کے وہ اصحاب اور حواریین تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے کہ جنہوں نے اپنے رسول پر ایمان لا کر ان کے پیغامات کو آگے منتقل کیا. تو قرآن مجید نے یہاں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام